اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں گجرانوالہ کی ایک ایسی سٹوری آپ کے سامنے شیئر کرنا جا رہا ہوں جو 2002 سے شروع ہو کر 2025 کے عرصے کے دوران ڈیولپ ہوئی، اور ایک ایسا کیس ہے، ایسی شخصیت کا جن کا قانون کے ساتھ تعلق ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو انصاف دلانے میں آج تک کامیاب نہ ہو سکی۔ نظام جو ہے اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں یہ اس چیز کو عیاں کرتی ہیں، اور یہاں پہ جو کلچر ہے، پیسے کا کلچر، طاقت کا کلچر، وہ عیاں نظر آتا ہے۔ آج جو میرے ساتھ جو مہمان ہیں، گل رخ ارشد صاحبہ، جو شعبہ وکالت سے ان کا گہرا تعلق ہے، عرصہ دراز سے گجرانوالہ شہر کے اندر شعبہ وکالت سے وابستہ ہیں اور کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ ان کا ایک ذاتی کیس وراثتی معاملہ ہے جائیداد کی تقسیم کا، جو 2004 سے آج تک عدالتوں کے اندر موجود ہے۔ کچھ فیصلے ہوئے، لیکن خاندانی جو تقسیم کا جو معاملات ہے اس کے اندر جو تھوڑا بہت معاملات خراب ہوئے۔ آج اس کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف جو انصاف دینے والے ادارے ہیں، انتظامیہ ہے، وہی ان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے۔ ان کے ساتھ یہ پوری معاملے کی اصل حقائق کیا ہیں، جو ہم ان سے تحریری طور پر بھی دیکھیں گے، ڈاکومنٹری طور پہ بھی دیکھیں گے، اور ان کی زبانی بھی سنیں گے کہ وہ اصل میں حقیقت کیا ہے، کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی جو پچھلے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اس میں انتظامیہ یا اعلیٰ حکام انصاف دینے میں کیوں ناکام ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں میڈم گل رخ ارشد صاحبہ، ان سے ہم جانتے ہیں جو ان کے ساتھ بیتی ہے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی میڈم، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا جو مقدمہ ہے، جو آپ کے دادا ہیں، یہ جو تقسیم کا جو کیس ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں حقائق، کہ یہ کیس کیا ہے اور جو اب ہوا ہے اس کے بارے میں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے اس کیس کی نوعیت، اصلی حقائق کیا ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم جی۔ میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جس پراپرٹی کے پہ میری پہ قبضہ ہوا ہے وہ اصل میں میرے دادا کے نام پہ ہے، اور یہ میرے دادا کے نام پہ آئی تھی 1972 میں، اکارڈنگ ٹو رول آف کورٹ۔ پہلے ثالثی فیصلہ ہوتا ہے جی، اس کے بعد جو ہے 1972 میں اسے باقاعدہ طور پہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ کورٹ نے اس کو چھان بین کی، اسے چیک کیا اور باقاعدہ طور پہ رول آف کورٹ بنا دیا۔ یہ رول آف کورٹ کے اکارڈنگ جو ہے 3 بھائیوں کے نام پراپرٹی آئی تھی، جس میں ایک میرے دادا، ایک میرے نانا اور ایک چھوٹے دادا، یعنی یعقوب صاحب کے نام ڈاکٹر اسحاق اور محمد اسلم صاحب کے نام پہ۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو میرے نانا ہیں ڈاکٹر اسحاق صاحب، انہوں نے بھی اپنی پراپرٹی اکارڈنگ ٹو ہز شیئر وہ انہوں نے سیل کر دی۔ اس کے بعد جو میرے چھوٹے دادا تھے اسلم صاحب، انہوں نے بھی اپنے جو ہے شیئر کے اکارڈنگ جو انہیں رول آف کورٹ کے تحت مل رہا تھا، اس میں انہوں نے وہ بھی سیل کر دی۔ اب بچا میرے دادا کا حصہ لالا یعقوب کا۔ اس میں PT1 جو ہے جی، وہ ابھی بھی میرے دادا کے نام پہ ہے، اس کا پورا ریکارڈ میرے دادا کے نام پہ ہے۔ وہاں جو میٹر لگا ہوا ہے، بجلی کا میٹر ہے، وہ میرے پردادا کے نام پہ ہے۔ اور میں جو ہوں وہاں پر بحیثیت وارث اپنی جگہ پہ جو ہے وراثتی جگہ پہ میں وہاں پہ قابض تھی۔ ادھر جو ہے میں اپنا جو ہے پہلے میرے والد صاحب کا کام تھا، وہ ادھر بزنس کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سے جو ہے یہ قبضہ ہمارے پاس اچھا، رہا ہے۔ آپ کی جو دادا ہیں ان کی ڈیتھ کب ہوئی اور یہ وراثت تقسیم کیوں نہ ہو سکی؟ سر میرے دادا 2002 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جون میں۔ اس کے بعد اکتوبر میں میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ تو ایسے ہی معاملات چلتے رہے، بزنس چلتا رہا ہے۔
لیکن پھر جب یہ اس کی باری آئی تقسیم کی کہ ہم نے سوچا کہ یہ اسے تقسیم کر کے تو پراپر طور پہ شیئر سب کے انہیں دے دیے جائیں. میں نے تقسیم کا دعویٰ دائر کیا اور اس میں جب ہمارا کیس ڈگری ہوا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے میں جو ہے محکمہ مال میں گئی پٹواری کے پاس. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ ہے سر تقریباً ہے 2007 یا 2008 کی بات ہے. تو ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ تو ڈاکومنٹس دیکھ کے پھر پراپر میں آپ کو ڈیٹ بتا سکوں گی. تو یہ نہیں ایسے راؤنڈ اباؤٹ بات ہی ہے. تو جب میں وہاں پہ گئی ہوں پٹوار خانے میں تو انہوں نے بتایا کہ جی 2004 میں تو یہ اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ رجسٹریاں کروائی ہوئی ہیں، تو یہ تو سارا کھاتا ان کے نام پہ آ رہا اسماعیل صاحب کون ہے؟ ہے. اسماعیل میرے چچا ہیں جی. میرے دادا کی جو پراپرٹی ہے وہ تقسیم ہونا تھی ایک دادی کے نام، اور 2 بھائی میرے والد صاحب اور میرے چچا اور میری 3 پھوپھو ہیں. آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ ابراہیم. ہاں جی. تو میں نے اسی اکارڈنگ سب کو وارث بنا کے، میرے والد صاحب نے یہ کیس فائل کیا تھا، سو اس کے بعد اسی کو آگے لے کے وہ میں نے کیس ڈگری کروایا، تو اس کے اکارڈنگ ہی میں وراثت کروا رہی تھی. اور اس میں وراثت میں جو ہے وہ چچا کا نام بھی ہے جو جن کا نام اسماعیل ہے، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ فیک رجسٹریاں بنوا کے تو جو ہے وہ سارے کھاتے پہ قبضہ کیا ہوا تھا. جب آپ کو پتہ چلا تو اس کے خلاف آپ نے پھر قانونی کارروائی شروع کی، اس کا فیصلہ بھی آپ نے اپنے حق میں لیا؟ جی وہ یہ ہوا تھا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ پٹوار خانے میں سارا انہوں نے یہ رجسٹریاں کروا لی ہیں تو ہماری یہ ڈگری جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. میں نے پھر وہ جو رجسٹریاں تھیں ان کی کینسلیشن کا کیس موو کیا سول کورٹ میں، جو کہ 2017 میں ڈگری ہو گیا. اس میں جو ہے سائمہ پرویز بٹ صاحبہ نے 2017 میں میرا کیس ڈگری کر دیا کہ جو رجسٹریاں یہ غلط ہیں، فیک ہیں، سو یہ کینسل کی جاتی ہیں. اب جب ان کی امپلیمنٹیشن کا کام آیا دوبارہ سے انہیں درج کروانے کے لیے جب گئے ہیں، اسی دوران میرے چچا نے جو اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے دوبارہ 12(2) کی اپلیکیشن دے دی کہ جی مجھے بھی سنا جائے. اس میں یہ ہوا کہ آلریڈی بھی اس کیس پہ سٹے چل رہا تھا جو انٹرم سٹے تھا، اور اس کے بعد جب یہ 12(2) کی اپلیکیشن آئی اس میں بھی سٹے آیا، اور 2023 میں یہ سٹے جو ہے کنفرم بھی ہو چکا ہوگا. جو آپ نے لیا؟ جی جو میں نے لیا عظمیٰ تبسم نذیر صاحبہ کی کورٹ سے. کیس کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے چندہ یاسمین وغیرہ بنام فہمیدہ خانم وغیرہ. چندہ یاسمین میری پھپھو ہیں، تو ان کے نام سے انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا، ان کے نام سے کیس چل رہا ہے، ہم لوگ بھی بیچ میں پارٹی ہیں. تو 2023 میں جو ہے یہ سٹے بھی کنفرم ہو چکا ہے جو کہ پٹوار خانے میں بھی درج ہے. اچھا، جب 2017 میں آپ کے حق میں یہ کیس آ گیا، رجسٹری کینسل ہو گئی، پھر آپ دوبارہ سے، لیکن اس دوران آپ نے جو معاملہ اتنا عرصہ لگا، اس کی کیا وجہ کہ عدالتی کارروائی اتنی لمبی؟ بس یہ جو کہہ لیں کہ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ دیوانی دعویٰ جات جو ہیں ان میں اتنا ٹائم تو چل جاتا ہے، نکلتا ہی ہے. تو معاملات کو اصل میں جو ہے پرولونگ کیا جاتا ہے، کبھی کوئی پارٹی پرولونگ کرتی ہے، مخالفین ہی ہیں جب جو یہ فیصلہ ہوا آپ کے حق میں تو آپ کے چاچا دوسرا فریق حاضر نہیں ہوتے تھے؟ نہیں جی بالکل حاضر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے لگیے تے آنے لگی رہے. پنجابی میں کہتے ٹھیک ہے لگی رہے، دوڑ لے جنا دوڑ دیے. بس وہی انہوں نے کام کیا، تنگ اور پریشان کرنا تھا انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جی میں نے جو رجسٹریاں کروا لی ہیں بس انہیں تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے. اچھا، جب 2023 میں آپ کا جو سٹے ہے وہ کنفرم ہو گیا، پھر جو تقسیم کا دعویٰ ابھی تک فائنل نہیں ہوا؟ نہیں جی 2023 میں سٹے کنفرم ہوا تھا، ابھی بھی اظہر قیوم صاحب سول جج جو ہے ان کے پاس وہ کیس پینڈنگ ہے جو ہے. اس میں نے اپلیکیشن دی تھی کہ جی جو ان کے پاس یہ رجسٹریاں ہیں جو جنہیں یہ غلط طور پہ استعمال کر کے تو میری پراپرٹی کو، ہماری ریپیوٹ کو، مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ رجسٹریاں جو ہیں کورٹ اپنے قبضے میں لے. یہ بھی ایک لیگل ٹرم ہے، قانونی طور پہ کورٹ ایسا کر سکتی ہے. اب اس اپلیکیشن پر جو ہے نا وہ جواب کے لیے ڈیٹ ہے جو کہ اس میں سامنے دینا، جو ابھی تک لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، اور بلکہ انہوں نے انہی رجسٹریوں کا غلط استعمال کر کے میری جگہ پہ ناجائز قبضہ بھی کر لی. جو آپ نے جیسے آپ نے کہا 2017 میں یہ کینسل ہو گئی، اس کے بعد جو تقسیم کا آپ کا دعویٰ تھا 2002 سے ابھی تک چل رہا ہے، اس کے بارے میں کیا وہ فیصلہ کہاں پہنچا، اس کی کیا بات؟ سر وہ 2017 میں جب یہ ان کی رجسٹریاں کینسل ہو گئی نا،
اس کے بعد یہ 12/2 میں آ گئے کہ جی یہ مجھے سنا نہیں گیا اس میں، سو لہٰذا جو ہے یہ ایکس پارٹی نکلی ہے، سو مجھے بھی اس میں سننے کا موقع دیا، مجھے بھی سنا جائے۔ سو کورٹ نے جو ہے میری جو کہنے کے میرے کہنے پہ ہم نے اس میں جو ہے اپنی جو ہے ول شو کی کہ ٹھیک ہے آپ انہیں بھی سن لیجیے۔ سو میرے اپروول سے جو ہے وہ یہ پیش ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا جواب دعویٰ بھی داخل کیا ہے، ٹھیک ہے جی، انہیں سارے پروسیڈنگ کے بارے میں بھی پتہ ہے، تو اس پہ جو ہے ابھی آگے کیس چل رہا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ اب جو اسٹل آپ کے ساتھ آپ کے آفس کے سامنے جو دیوار بنی، یہ کیسے شروع ہوا معاملہ؟ ویلپ کیسے پڑا؟ ایک اسٹے شدہ جگہ جو کنفرم ہائی کورٹ سے ہو، وہ کیسے اس کے اوپر انتظامیہ دخل اندازی کر سکتی ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ جی سر، ایک تو میں ذرا آپ کی بات کی کریکشن کر دوں کہ اسٹے جو ہے وہ سول کورٹ نے دیا ہوا ہے، ہاں جی، سول کورٹ سے کنفرم ہوا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیک سا جو ہے درخواست بے دخلی دائر کی ان دا کورٹ آف رینٹ کنٹرولر گجرانوالا۔ اس میں ایک فیک سا بندہ انہوں نے کھڑا کیا پلاننگ کے تحت۔ انہوں نے جو ہے فیک سا بندہ کھڑا کر کے 2022 میں ڈگری لی درخواست بے دخلی کی رینٹ کنٹرولر سے، اور اس کے بعد 2022 میں اجرا دائر جو ہے انہوں نے کچھ عرص کے بعد اجرا دائر کی، جیسی ڈگری ہوا اس کے بعد انہوں نے اجرا دائر کر کے وہ اجرا عدم پیروی خارج کروا دی۔ اس کے بعد 2025 میں یہ دوبارہ اجرا دائر کر رہے ہیں جس میں وہ پہلی اجرا کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا سر، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کورٹ کو مس گائیڈ کر کے وہ جو پہلے 2022 کا آرڈر تھا اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے بیلف جو تھا کورٹ کا بیلف سہیب اور شکیل انہیں جو ہے وہ خریدا ہے، اسے جو اپنے کنٹرول میں لیا پورا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے یہ کاروائی انہوں نے جو ہے نا آگے اسے خرید کے 13/6 کو یہ لوگ آئے ہیں تقریباً 13 جون 2025 کو، یہ لوگ تقریباً 4 بجے کے قریب آئے جی، شام کے ٹائم پہ۔ وہاں پر جو میں کار پارکنگ کا کام کر رہی تھی، وہاں جو چوکیدار تھا اس نے مجھے کال کی کہ باجی آپ فٹافٹ جو ہے نا آج پولیس والے آئے۔ میں گھر پہ تھی، میری فیکٹری اور گھر کا تقریباً 5 منٹ کا فاصلہ ہے، میں فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ گئی۔ یہ بیسیکلی جگہ کہاں پہ ہے؟ واقعہ کہاں؟ یہ سب بیرون کھیلی دروازہ جی، وہاں پر میں آئی ہوں، میں نے آ کے دیکھا پولیس ہے، میں نے بیلپ تھا، میڈم یہ آرڈر ہے جی، میں نے آرڈر دیکھے، میں نے کہا یہ تو عامر سندھو کے اگینسٹ ہے، یہ تو جگہ میری ہے، میں تو بحیثیت مالک ہوں، عامر سندھو کو لے کے آؤ، اس کے پاس جاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی، بیلف کہتا ہے کہ جی نہیں جی مجھے تو یہاں پہ قبضہ دے کے دینا ہے اس کو، اگر کوئی اسٹے ہے تو آپ دکھا دو۔ میں نے اس کو اسٹے آرڈر دکھایا 2023 کا، اس کے بعد اٹیسٹڈ کاپی دکھائی میں نے اسے، اس کے بعد میں نے اسے پٹوار تھانے میں کال کر کے ان سے ان کے رجسٹر کی کاپی منگوائی واٹس ایپ، وہ میں نے اس کو دکھائی کہ یہ جو ہے نا آپ کا درج ہے، یا وہاں پہ بھی درج ہے یہ سارا اسٹے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جی ادھر ادھر کی آئیں بائیں چھائیں، کیونکہ اس نے اچھے خاصے پیسے کھائے ہوئے، اس نے کوئی بات نہیں سنی، میں نے اپنے وکیل صاحبان بلا لیا۔ وہاں پہ موقع پہ ہماری جو سینئر نائب صدر ہیں روحی مقبول چودھری صاحبہ وہ بھی ہیں، انہوں نے آ کے جو ہے ساری کوشچننگ کی، ساری بات کی، ایٹ دا اینڈ بیلف اور وہ سب لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ بیلف نے پھر وہاں پر جو ہے کیا کیا، سامان سارا نکلوا دیا تھا، اس نے 2 نمبری اس نے یہ کیا کہ وہاں پہ مین گیٹ کو تالا لگا دیا، ایک اندر کے گیٹ کو ایک باہر کے گیٹ کو تالا لگا یعنی دیا۔ آپ سے کہا جی اس کا حل یہ ہے کہ ہم تالا لگا دیتے ہیں فی الحال، بعد میں کورٹ فیصلہ کرے گی کس کیا ہے۔ ہاں جی، اس نے یہ کیا کہ جی میں کورٹ کو چابی دے دوں گا، میڈم آپ تالا لگانے دیں کیونکہ اس وقت یہاں لڑائی بڑی بڑھ جائے گی، آپ تالا لگانے دیں، میں کورٹ کے ڈسکریشن پہ چابی کورٹ یعنی کو فی دے دوں الحال اس نے فیور اپنے اس بندے کی آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے، بیسیکلی جی، یہ ان کا پلان تھا۔ پلان تھا سر ان کا۔ اب تالے لگ گئے، اب بیلف کا لگا ہوا تالا یا تو بیلف ہی کھولے گا یا کورٹ کے آرڈر سے کھولا جائے گا، اور وہ بھی بیلف نے ہی کھولنا ہے، صحیح ہے۔ نہ تو میں کھول سکتی ہوں، نہ کوئی تھرڈ پرسن کھول سکتا ہے، نہ ہی کوئی اتھارٹی کھول سکتی ہے کورٹ کے آرڈر کے بغیر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 13 تاریخ کو یہ تالے لگا کے بیلف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سسٹم کی جو ہے بدقسمتی کہ ہماری جو پولیس ہے انہوں نے کیا کیا کہ 22 تاریخ
22 اور 23 تاریخ کی درمیانی رات کو 12 بجے کے قریب جون کو جون میں 22 اور 23 جون 2025 کی درمیانی شب جو ہے 12 بجے. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ جو کورٹ میں چلی گئی تھی دوبارہ؟ نہیں سر، میں آپ کو بتاتی ہوں نا، 22 اور 23 تاریخ کی درمیانی شب کو وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کے تالے توڑے اور اس کو اندر بٹھا دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس آرڈر سے آئے ہو؟ لقمان ایس آئی، لقمان سب انسپیکٹر. اس نے کہا جی کہ کورٹ کے آرڈرز ہیں میرے پاس. میں نے کہا کورٹ کا آرڈر دکھاؤ. کوئی آرڈر نہیں. فٹافٹ دھما سکڑی کی، تالے توڑے، بندوں کو اندر گھسا دیا. اس وقت انہوں نے کیا کیا، میرے جو ہے آفس سے ڈی وی آر اتاری، سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے، یعنی وہ سارا وہاں سے مدعا ہی مٹا رہے تھے. میرے سی سی ٹی وی کیمرہ توڑے، وہاں سے اندر سے ڈی وی آر نکالی. میں نے موبائل پہ جو چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، میرا موبائل توڑا. اس کے ساتھ جو لیڈی کانسٹیبل ٹھیک رہا، اس نے میرا موبائل توڑا، میری ڈی وی آر اٹھا کے لے. اس کے بعد میں نے انہیں دوبارہ کال کی کہ جناب وہاں اس دن بھی میں 15 پہ کال کرتی رہی ہوں، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا. اچھا، جب بیچ میں 13 اور 23 کے درمیان 10 دن کا گیا ہاں جی. آپ نے جب اسٹے آرڈر کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر تالا لگایا، آپ کورٹ میں گئی؟ جی بالکل، میں نے منسوخی دائر کر دی اور وہ کورٹ نے جو ہے ان کے جو یہ کاروائی ہے یہ انلیگل قرار دیتے ہوئے وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ سارا معاملہ ہوا، آپ ضلعی انتظامیہ، سی پی او یا آر پی او یا مقامی تھانے نے آپ کے ساتھ جب تعاون نہیں کیا تو اعلیٰ حکام صاحب ملی، ان سے کیا ہوا؟ ان سے کوئی نوٹس سر انہوں نے اس دوران جب پھر جگہ پہ قبضہ کر رہی ہے، اس دوران انہوں نے میرے کتوں کو مارا. میرے پیٹ ڈاگس تھے، 3 کتوں کو مارا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، میرے دفتر کے آگے دیوار کر دی، سیڑھی چوری کر لی. یہ 4-5 وقوعے انہوں نے کیے جن کی میں نے باقاعدہ طور پہ ریٹن اپلیکیشنز جو ہے وہاں جا کے تھانہ سبزی منڈی میں جو ہے وہ جمع کروائی. وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کے جو ہے نا وہ نمبر بھی لگے ہیں، کمپیوٹر بھی ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی. میں نے پھر تنگ آ کے ایک مہینہ لگا تقریباً، انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی. میں نے پھر کیا کیا، اس میں وہ اپلیکیشن ساری اٹھائیں اور آر پی او آفس گئے. اب آر پی او آفس میں جو ہے وہ انکوائری چل رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آر پی او آفس سے انشاءاللہ تعالیٰ کو انصاف ملے گا. اپلیکیشنز کی جینوئن میں آپ یہ بتاتی ہوں، جب انہوں نے میرے پیٹ ڈاگز جو ہیں انہیں زہر دے کے مارا ہے، اس کے لیے میں نے سر پراپر لیگل کاروائی پوری کی ہے. اس پہ میں نے جو ہے پولیس اسٹیشن جا کے رپٹ کروائی پہلے. اس کے بعد میں نے اس کی ڈاکٹ بنوا کے جو ویٹرنری ہاسپٹل ہے گجرانوالہ پونڈا میں، وہاں سے میں نے ان کے پوسٹ مارٹم کروائے. اب پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے جو تھے فورینسک کے لیے سیمپلز تھے، وہ فورینسک جانے. اب جو ڈاکٹ کے اوپر جس حوالدار کا نام لکھا ہوا تھا، اسے بہت دفعہ وہاں ہاسپٹل میں بیٹھ کے میں نے کچھ 70,000 کالس کی، نو رسپانس. اس کے بعد میں اسی وقت تھانے گئی ہوں، تھانہ سبزی میں، کہ جی وہاں پہ سیمپل ہو گئے ہیں، سیمپل آپ آگے فورینسک کے لیے بھیج دیں. وہاں پر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جو ہیں میڈم یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اب بے فکر ہو جائے گا سب کچھ. خیر انہوں نے کچھ نہیں کیا. 1 مہینے کے بعد مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ٹیسٹ کاپی چاہیے. میں پھر دوبارہ ہاسپٹل گئی تو وہاں پر مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میڈم سیمپلز ابھی تک وہ لے کر نہیں گئے، تو سیمپلز تو اسمیل سے تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کینڈلیز کا تو کچھ کریں. میں نے پھر اس حوالدار کو فون کیا اور تفتیشی کو فون کیا، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں نے پھر یہاں پر جو ہیں مجسٹریٹ ہیں رابعہ جمیل صاحبہ، ان کے پاس میں نے اپلیکیشن موو کی کہ جناب یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، یہ کاروائی کر رہے ہیں، میرا جو ہے سیمپلز فورینسک کے لیے جانا بہت ضروری ہے. پھر میڈم کے آرڈر پہ حوالدار نے کہتا ہے جی کہ میں نے وہاں سے سیمپل ریسیو کر کے تو میں نے آگے بھیج دیا. سر اس کا ابھی تک کوئی پروف نہیں انہوں نے پیش کیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا، لیکن پروف کو نہیں، زبان نکلا. اب جو فائنل چیز ہے، جو دیوار ہے جو آپ کے آفس کے سامنے آپ کی جہاں بیٹھتی ہے زمین میں بیٹھے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ جو دیوار بنی، پھر ایک سب انسپیکٹر آپ نے نام لیا لقمان کا، پھر اقرا ایک لیڈی کاؤنسلر، ان کے حوالے سے کیا ان کے محکمے کو آپ نے کچھ تحریر اور کچھ شکایت بالکل دی. اس کا کیا بتا؟ سر وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے اس پہ.
ایون یہاں تک انکوائری کہ ہوئی ہے اس انہوں کے نے اوپر؟ موقع ملاحظہ ہی نہیں کیا نا سر. اب انکوائری آر پی او آفس میں ہو رہی ہے. اچھا، جو وہ اپلیکیشن بھی آر پی او آفس میں نے 5 اپلیکیشنز ہیں میری ٹوٹل ان کے پاس یعنی وہ جس پہ کوئی ٹوٹل کارروائی نہیں. جو ایس پی سٹی نے کی اس کے اوپر آپ فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا؟ اس کی ڈیسیژن کے بھی مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ڈیسیژن ہوا. وہ بھی اپلیکیشن جو ہے یہیں پہ ہے آر پی او آفس میں. جی تو وہ کب تک آپ کو؟ سر ابھی 3 پیشیاں تو ہو چکی ہیں, 3 نوٹسز آ چکے ہیں. اب نیکسٹ ایک نوٹس اور آنا ہے. انہوں نے جو ہے آر پی او آفس میں دوسری پارٹی کو بھی بلایا گیا تھا, تو وہ پوری اپنی جو ہے نا اس وقت تو جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں ابھی دوبارہ سے جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیگل ایڈوائزر آ کے کچھ بتائے گا. تو مجھے تو اللہ خیر کرے, لیکن مجھے آر پی او آفس پہ آر پی او صاحب پہ ٹرسٹ ہے کہ وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ نہیں ہوگا جو یہاں نیچے تھانے میں ہو چکا. یعنی وہاں پر اسماعیل صاحب آپ کے جو چچے ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں؟ جی پیش ہوں. جی ٹھیک ہے. اب آپ کیا توقع کرتی ہیں, کیا چاہتی ہیں کہ کیا ہو, اور جو 22-23 سال میں نہیں ہوا تو اب ہو جائے, کیسے ہو جائے؟ نہیں سر دیکھیں, جو 22-23 سال کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ سیپریٹ ایشو ہے. وہ ہے سول کورٹ کی پروسیڈنگ, ٹھیک ہے, وہ تقسیم جائیداد. تو وہ جو ہے وہ تو کورٹ کا پروسیجر وہ ہوگا. یہ جو اب یہ اس نے انلیگل حرکت کی, اب جو یہ انلیگل کام ہوا ہے یہ جو ہے یہ اب میری تو یہ خواہش اب یہ ہے کہ اس میں مجھے میرا قبضہ واپس ملے. ٹھیک ہے. آپ جو 2 کیسز جو جوائن کر رہے ہیں وہ دونوں سیپریٹ. سول کورٹ کی لیٹیگیشن ڈفرینٹ ہے, یہ لیٹیگیشن ڈفرینٹ ہے. اس میں تو اس کا یہ ایکٹ ہی انلیگل ہے جو کہ انلیگل پروف ہو چکا ہے. اب تو اس میں مجھے قبضہ واپس ملے گا, اور جو انہوں نے اس دوران یہ انلیگل حرکتیں کی ہیں جن کے خلاف میں نے اپلیکیشنز دی ہیں جو کوگنیزیبل اوفینسز ہیں, تو ان پہ جو ہے یہ ایف آئی آر کریں اور انہیں کیفے کردار تک پہنچائیں, اور یعنی مجھے آپ میری چاہتی جگہ ہیں کا جو قبضہ جتنے واپس بھی ملے. یہ ان قانون کے بغیر یہ قبضہ ہوا, جو غیر قانونی حرکت ہوئی ہے وہ غیر قانونی جو کام ہوئے ہیں ان پہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیں. ایکشن لے. میں نے ایون یہاں پر انہوں نے یہاں تک شرارت کی کہ میری گاڑی ابھی بھی اسی پریمیزز کے اندر کھڑی ہوتی ہے سائڈ پہ. وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, ایک اور فیکٹری ہے اس کے سامنے میں گاڑی کھڑی کرتی ہوں. انہوں نے کیا کیا, اپنے ایک بندے کے ذریعے میری گاڑی کی ساری پھلا خالی کرائی ہے, اس میں سے چوری کروائی. میری گاڑی میں والیٹ پڑا ہوا تھا میرا, اس کے اندر کچھ پرائز بانڈس تھے, وہ چوری ہوئے ہیں. میرا تقریباً کوئی 8-10 لاکھ کا سامان چوری ہوا گاڑی میں سے. اس گاڑی کی سی سی ٹی وی فوٹیج دی ہے میں نے. اس کے اوپر کیا کچھ بھی نہیں. کیا کہتے ہیں انتظامیہ کہتے ہیں؟ انتظامیہ جو ہے وہ ساتھ وہ پورا تھانہ اس کے کنٹرول میں. وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ پورا تھانہ خرید سکتے اب آپ دیکھ لیجئے نا اس طرح کی کارروائیاں جو کروڑوں کی پراپرٹی گئی ہے, کروڑوں کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا اور پولیس والوں نے کروایا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میڈم اب اندرون سندھ یا جنوبی پنجاب کے وڈیروں کے علاقے میں نہیں رہتی, آپ گجرانوالہ میں رہتی ہیں, جدید شہر ہے جہاں پہ جدید پولیس اسٹیشن ہے, جدید آئیڈیا ماڈل پولیس اسٹیشن کے مسالے دی جاتی ہیں. آپ ایک پاکستان کے 5ویں بڑے شہر سنتی شہر کے اندر ہیں, آپ جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں, آپ کسی جنگل کے علاقے میں نہیں ہیں. آپ کہتی ہیں کہ یہاں پر بھی پولیس اسٹیشن خریدا گیا اور وہ بھی آپ کے چاچو نے خریدا اور آپ کے خلاف آپ کی جائیداد پہ قبضہ کیا, یہ کیسے ممکن ہو سکتا سر پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اس کی اور ریزن نظر آتی ہے؟ ہے؟ مجھے تو بات سمجھائے نا, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آپ اس جدید جو پاکستان کے چند بڑے شہر ہیں ان میں بیٹھی ہیں, کوئی جنوبی پنجاب کا ایریا نہیں ہے, وڈیرا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ ہم مانے, یا بلوچستان نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ بات ہو. تو جب آپ جیسے وکیل, آپ قانون کی ایک طالب علم ہیں, کام کرتی ہیں, آپ محفوظ نہیں ہیں, آپ کام کرتی ہیں, تو یہ سارا کچھ آپ کرتی ہیں, تو آپ محفوظ نہیں ہیں, تو عام شہری کو کیا کریں؟ یہی تو پرابلمز ہے. اب میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتی ہوں, ایک اب آپ نے اس بات کا جواب دینا, آپ کے سوال کو میں کلیئر کرتی ہوں. اب جب ایک ایف آئی آر جب ایک وقوع ہو جاتا ہے, جیسے میرے پیٹ ڈاگس کو انہوں نے مار دیا, اس پہ جو ہے رپٹ تیار ہوتی ہے, باقاعدہ طور پہ ڈاکٹ بنتی ہے, اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. ایف آئی آر کیوں نہیں 72 گھنٹے میں ہونی چاہیے. ہوتی؟ جی کیوں نہیں ہوتی؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کوشچنز ہیں جن کا جواب مجھے بھی چاہیے.
پبلک کو چاہیے، ہر بندے کو چاہیے اس بات کا جواب کہ کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک وقوعے کی پیش کرتی ہوں۔ میری گاڑی میں وہ بندہ غلط طور پہ کھول کے گاڑی کے اندر گھسا ہے، گاڑی کے اندر تلاشی لے رہا ہے، دوسرے دروازے سے نکل رہا ہے، سامان باہر نکال رہا ہے، ہر چیز کی میں باقاعدہ طور پہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیتی ہوں، اس بندے کو نامینیٹ کرتی ہوں، پھر ایف آئی آر کیوں نہیں ہوتی؟ بہت شکریہ میڈم، آپ کا جو سوال ہے یہی سوال ہم آخر پہ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف اور سی پی او گجرانوالہ اور آر پی او گجرانوالہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ڈی سی او گجرانوالہ اور ڈویژن کے جو ہمارے کمشنر ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک قانون کی جو ہے ہماری میڈم گل رخ ارشد صاحبہ جو خود قانون کی حفاظت کرتی ہیں، قانون کے لیے جنگ لڑتی ہیں سارا دن، لوگوں کو انصاف کے لیے میدان میں، آج وہ خود انصاف کے لیے کٹہرے میں کھڑی ہیں کہ ان کو ان کے حق دیا جائے، ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ کیا گجرانوالہ ایک کہ شہر کے اندر دن دہاڑے رات کے اس پہر کسی کے گھر یا کسی کے آفس پہ قبضہ کرانا کس قانون میں ہے؟ اور ان کے بقول 5 ریٹن اپلیکیشن سبزی منڈی تھانے کے اندر موجود ہیں جن کے اوپر 72 گھنٹوں کے اندر کارروائی بنتی تھی۔ قانونی طور پر جو آپ کا دعویٰ ہے 15 کی کال پر یا دوسری طرح، اس کے اوپر ابھی تک عمل نہ ہو سکا، اس کا جواب وہ پوچھتی ہیں۔ اور آج بھی آر پی آفس گجرانوالہ میں اس کیس تمام 5 اپلیکیشن کی انکوائری چل رہی ہے، اور سب انسپیکٹر جن کا لکمان اور جو اقرا جو لیڈی کانسٹیبل ہیں، انہوں نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، جو ایک قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر ان کا قانونی جو جگہ ہے جس پہ یہ کئی سالوں سے کئی عرصے سے ان کی جو خاندانی وراثت ہے اس پہ قابض تھی، اس کے اوپر دوسرے فریق جو ان کا خاندانی ایک تنازع چل رہا ہے، عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے، اس کا اسٹے بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اس کے باوجود جب ان کی بات کو سنا نہیں گیا تو وہ فریق کو قبضہ دیا گیا۔ اس کے حوالے سے انصاف کے دروازے پر دستک دیتی نظر آ رہی ہیں۔ کیا آپ لوگ گل رخ ارشد کو انصاف دیں گے؟ یہ سوال ہے آج کی اس تمام گفتگو کا، ان کی فریاد کا۔ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ انتظامیہ ان کے ساتھ آخر پہ کیا سلوک کرتی ہیں، کیا انصاف دلانے والی خود انصاف لے پائیں گی؟ یہی آج کا میسج تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔